بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے کا جس کا نام سید ابو صالح ہے۔ سید ابو صالح کو جنگ سے بہت انس تھا۔ آپ کا لقب بھی جنگی دوست ہو گیا تھا۔ آپ زمانے کے بلند مرتبہ متقی و پرہیزگار لوگوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ ریاضات و مجاہدات کے دوران میں ایک دفعہ آپ کا تیسرا فاقہ تھا۔ آپ دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا دکھائی دیا، جسے آپ نے پکڑ کر تناول فرما لیا۔ بعد میں آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سیب کس کا ہے اور میرے لیے اس کا کھا لینا کیونکہ حلال ہو سکتا ہے۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ اپنا قصور معاف کروانے کے لیے مالک سیب کی جستجو میں دریا کے کنارے چلے۔ اس دریا کے کنارے کئی روز کی متواتر سفر کے بعد آپ کو آب رواں کے قریب ایک نہایت عظیم الشان عمارت ملی، جس میں ایک بہت وسیع باغ تھا۔ اس باغ میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت بھی نظر آیا، جس کی شاخیں میوے سے لدی ہوئی سطح آب پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان شاخوں سے پختہ سیب ٹوٹ کر پانی میں گر رہے ہیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب آپ نے تناول فرمایا تھا وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے مالک باغ کے متعلق دریافت کیا۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا اس باغ و محل کے مالک حضرت سید عبداللہ سومی ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کر کے معافی کی درخواست کی۔ حضرت عبداللہ جان گئے کہ یہ شخص بندگان خدا میں سے ہے۔ فرمایا 12 برس ہماری خدمت رہو تب وہ معاف ہوگا۔ آپ نے بسرو چشم منظور فرمایا، کیا 12 سال کی مدت ختم ہوئی؟ تو حضرت عبداللہ سومی نے فرمایا ایک خدمت اور ہے، اسے بھی انجام دو تو تب سے معاف کروں گا۔ وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 4 عیب ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے۔ اس عاجز کو نکاح میں قبول کرو اور بعد نکاح 2 سال اور ہماری خدمت میں رہو، تاکہ اس نکاح کے نتیجے میں ایک فرزند کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اس کے بعد جہاں جی چاہے چلے جانا۔ آپ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ جب نکاح کے بعد صاحبزادی کا سامنا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں اور اس کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند بھی شرماتا ہے۔ آپ نے اس کو خلاف حلیہ پا کر تمام شب اس سے کنارہ کشی اختیار کی۔ دوسرے دن صبح کو حضرت عبداللہ سومی نے فرصت سے سارا حال دریافت فرما کر ابو صالح کو کہا، ہاں میں نے اپنی لڑکی کو جو صفات تم سے بیان کی تھی وہ سب صحیح ہیں۔ نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں، غیر حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں، نامحرم کو نہیں چھوا تو اس کے ہاتھ لنجے اور تمہارے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر حضرت ابی صالح کے قلب میں اپنی بیوی کی بڑی قدر و منزلت ہوئی اور دونوں بہت خوشی سے رہنے لگے۔ حضرت ابو صالح ابتدا سے لے کر اوسط عمر تک بالکل لا اولاد رہے۔ آخر عمر میں آ کر اولاد پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا عطا فرمایا اور انہوں نے ان کا نام عبد القادر رکھا، اور جو بعد میں غوث الاعظم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سبحان اللہ۔